حضور نے کھڑا کیتا ہے مسلح سے، پوری امت دے اہل رائے صحابہ دا ابو بکر صدیق دی امامت اور خلافت اجتماع ہے، جنہوں اجماع بھی سکتے، اور ایک گل مولا علی نے بیان فرمائی، کاش کسی بندے کو سمجھ آ جائے۔ مولا علی فرماندے نہج البلاغہ انما الشورى للمہاجرین والانصار، بے شک سوائے اس کے نہیں کہ شورا مہاجرین اور انصار کی ہے۔ انما الشورى للمہاجرین والانصار فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، فرماتے ہیں اگر مہاجرین اور انصار رڑ کے کسی بندے کو کھڑا کر دیں اور وہ تو اپنا امام بنا لیں، کہ اتنے کرم والے نے وہ دے وچ رب دی رضا شامل ہو جائے۔ للمہاجرین والانصار، بے شک سوائے اس میں نہیں کہ شورا کا حق مہاجرین اور انصار کو ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ، اگر یہ کسی مرد پر جمع ہو جائیں، اتفاق کر لیں، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اس کو اپنا امام بنا لیں، تو اللہ کی رضا اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، میری امت گمراہی تے کٹھی ہو ہی نہیں سکتی جدوں ایک کسی موقع کھڑا کر لین تے اللہ دی رضا داخل ہوندی ہے دے وچ۔ جڑے بندے نوں میری یہ تقریر سن کے بوریت محسوس ہوئی ہے نا، ایک گل کرن دی نال لے دینا وہ پگھلیاں فرمائے انہوں اپنے عقیدے کا پتہ دو، جس بندے نے اپنے عقیدے نال محبت ہوئے گی انہوں لفظاں دی قیمت کا احساس ہوگا۔ جی میں مکھی 100 پھلاں تے بہ کے ایک قطرہ شہد بنائی ہے، یہ 100 کتاباں ڈھونڈ کے قطرہ قطرہ رس جمع کر کے تے او پڑھے کے پیش کری گئے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، واقعہ سنانا بڑا سوکھا ہے، واقعہ سنایا دو شعر سنایا ہو گیا، لیکن جب قرآن و سنت جو عقیدہ بیان کرنا ہوئے نا، نچوڑ کٹ کے لینا ہوئے، پھر بھائیا ہوتے ہوتے محنت لگی۔ بے شک توجہ ہے جی، کوئی نہیں پتا کہ میں کتنی حدیثاں تواڈے کول پڑھ چکے ہوں، آیتاں کتنی پڑھیاں، حدیثاں کتنی پڑھیاں، حدیث کی کتاباں کتنی کا حوالہ دیتا ہے، تسی یہ نہیں گن سکے، لیکن ہو سکتا ہے میں بس چکرا ہونی کہ کوئی تواڈے کے بعد جا کے یہ بھی کمنٹ کرے کہ آج شعر کوئی نہیں میں پڑھیا، تقریر کا سواد نہیں آیا۔ یہ کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ کرے۔ میرے دوستو اور عزیزو، تھانوں بھی راضی کرنے پر پہلے ذرا گل سن لو۔ صدیق اکبر نو اساں امام نہیں بنایا، صدیق اکبر نو امت کا امام رسول اللہ نے بنایا ہے، جنہاں دا کلمہ پڑھ دے ہو۔ صدیق اکبر تے پیچھے کھلو کے نماز تسی تے میں نہیں پڑھ سکے، پر مولا علی پیچھے کھلو کے پڑھی ہے۔ او میری جانے من، حضرت ابو بکر صدیق نے 2.5 سال حکومت کی تھی۔ کتنے سال؟ 2.5 سال صدیق اکبر دی حکومت ہے۔ بندے آتے ہیں صدیق اکبر حضور دی آل نو نہ مندے، میں آنا اللہ دے بندے اور تسی صدیق اکبر دا تعارف کسی اور بندے تو سنے ہیں۔
تعارف نہیں فرق کے اور میرے نہیں سے کوئی انجانو بندہ بیٹھا ہوئے تو وہ پوچھے واہ مولوی کون ہے دس والا درس ہے میں ساڈے علاقے کا ایک مولوی ہے آج تے تقریرات کرتا رہتا ہے جہاں پیسے پوسے بندے کو لے کے گھر ٹوٹ جاتا ہے تعارف ہی یہ بھی ہوں اس بندے کی سوچنا ہو سکتا ہے بھائی یار یہ بھی مولوی ہے جی میں مولوی ہوتے ہیں یہ وضو جان کرائے تو دیکھنا ہے کہ تیرے مولوی نہیں سید نے امام جعفر صادق سے بیٹے نے کہ جی تو چار آنے مرید اسی نظرانہ دے کیوں جا کے اللہ کے دین سے لے دیں ان تعارف ہے یہ بھی تعارف کرائے گا سو جیڑے بندے صدیق اکبر کو دور بجتے نہیں انہاں دا بھی اتنا گناہ نہیں انہاں تعارف غلط کرایا گیا انہاں اور غلط وہ تو ہونا ہے کہ تو تعارف اسی سن کے بھی مننا نہیں جدو تک انہاں صحیح تعارف سنیا نہیں انہاں جب جو انہاں معافی ہو جائے گی بھائی ہم پتہ ہی کوئی نہ جدو انہاں صحیح تعارف سن لینا ہے تو مڑ بھی ڈٹیا رہنا نے مڑ غلطی کی ہو گیا کہاں ہے نا غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا توجہ ہوئی کہ نا تو صدیق اکبر کا پتر تعارف غلط جگہ کھلیا ہے صدیق اکبر کا تعارف کسی امام جعفر صادق سے بیٹے کھلو جنہ کا نانا لگتا ہے صدیق اکبر صدیق اکبر امام جعفر صادق سے نانے کا نام ہے مولا علی امام جعفر صادق دے دادے کا نام ہے تعارف نہیں نہ لیا تو پتہ کوئی نہیں صدیق اکبر اس شخصیت کا نام ہے اے سارے ہونے سے بڑے بڑے مرید پیران دے بیٹھے ہوئے کوئی ایک مرید دس سے جو اپنے پیران کے نہیں کیتا ہو یہ صدیق اکبر ہے یہ اپنے کپڑے اپنے گلے میں کپڑا پا کے سیدہ فاطمہ کی عرض کی کسی سیدہ زہرا ابو بکر تواڈے باپے دا غلام ہے میں تواڈے باپے دا غلام ہاں دل کرتا جی کہ بازار جا کے ویچ چھلو جڑی قیمت لگے وہ تواڈی ہے میں سارے بزرگاں جتنے بیٹھے ہو کہ منیا اپنے اپنے پیران کرو تے نظرانہ پیسے بھی اپنے اپنے پیران دیتا کرو عقیدہ اہل سنت دیاں گلاں فقیراں کول سنیا کرو منو انہاں نوں خدمت بھی پیران اپنے دی کرو جو جو تواڈے پیر ہیں بسم اللہ تو مبارک ہوں اچھا ہے سارے پیر میرے تو فضیلت والے اپنے اپنے پیران فضیلت دیو انہاں منو ٹھیک ہے عقیدہ اہل سنت دا کسے سنی عالم کولوں لینا ہے پیران دے پیر جموں جھکیاں جاؤ سر تے دھرو تواڈی عقیدہ دے جو دل کرو عقیدہ ایتھوں لینا ہے جتھے قرآن و سنت ہے کیونکہ قبر میں پوچھ عقیدے دی ہونی ہے پیر دی نہیں ہونی تو عقیدہ صحیح ہے دس رب نو کیویں منی رسول نو کیویں منی ایڑے عقیدے دے ہیں گلاں تیرے کولوں سائیاں پوچھڑیاں نے ماں دینوں کا کی مطلب ہونا ہے کیڑا عقیدہ دس تو اپنے اپنے پیران منیا کرو چنگا ہے یہ بھی وہ سیب ہوتی ہے ساڈی جڑے انہاں دی میرے نال ہے انہاں دی کسی اور پیر کرم والے نال ہے تے سیب چنگی ہوندی ہے تے سیب صحیح ہے سیب رکھی رکھی پر جدوں چور دا بیاہ کرنا ہوے سی ہوندیاں نے بچے سیب تیرے نال ہی ہے تینوں دی کوئی دے چھٹا دے او جا بجائی نا کس بال کاری کرنا وہ سمجھ آئی کہ با بیڑا نہ گرک کری ساڈے پرانے دورو دورو آئے کسے سادلا سیب تیرے نال ہی پر اگر رات کے ساتھ روٹی وال پکا سیب پیران والی رکھی رکھو عقیدے دا بیڑا نہ غرق کرایا ہے وہ کسی وال سنی عالم کو لے لیا ہے تواڈی مہربانی یہ کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی آپ سیب جتھے جتھے تواڈی ہے سوڑی یہ رکھی رکھو کوئی میں نہیں آتا کر دے میرے ہاتھ میں کوئی نہ لگنا میں ہاتھ تھا بھی پیدا لہذا وہ جتھے جتھے تواڈا دے موجود نے تو تے ٹھیک ہے پر عقیدے دا بیڑا نہ غرق کرایا ہے وہ کسی سنی عالم کو صحیح طریقے نال ستھرا کر کے لے لیا پر موڑ بھی اللہ خیر ہی ہے میری گل سمجھ آ گئی ہے
اس سے کوئی بندے بن سنتے بھی نہیں بس سمجھ آ جاتی ہے وہاں تک ہی ہے وہ اس سے بھی میں تو انوان کر سمجھے نا گل لڑ جائے عقیدے کا کہنا درج نہیں کرنا صحت رکھی رکھنی وہ سمجھ آئیے ہاں جی اللہ اکبر اور جی اگر گل چھوڑ گئی صدیق اکبر میرے نبی سرکار دی بارگاہ وچ عورت آئی عرض کی سونیا اے کام لے کے حاضر ہوئی ہیں حضور فرمایا موڑا اس نے کہا جی نے تسی آؤندیاں نہ ہوئے ہوئے تو مڑ کیتے کوڑا اور اسی میں جنت نے گویا کہ وہ رسول اللہ دی وصال دے بارے اشارہ کر رہا ہے یعنی اگر تھوڑا وصال ہو گیا ہوا تو مڑ کیتے کوڑا ہوا میرے نبی نے فرمایا مڑ ابو بکر صدیق کوڑا ہوا جو ہے حضرات کی بڑی ایسا چیز ہے دوستو میرے نبی پاک سرکار نے اپنی امت نو اپنی حیات ظاہری کے آخری ایام صدیق اکبر نو مصلی تے کھڑا کر کے امام بنا کے دس چھڑیا مولا علی سرکار نے فرمایا کہ حضور نے ابو بکر نو ساڈے دین واسطے چن لیا ہے اسی ابو بکر نو اپنی دنیا واسطے بھی چن لیا ہے صدیق اکبر امام ہو گئے 2.5 سال لڑ گئے ہوں سمجھ آئیے انہوں نے 2.5 سال میں محبت کی تھی ابو بکر تھوڑے بابے دا غلام ہے بازار ویچ چھڈو جڑے پیسے لگو بھی تھوڑے اینج منیا جی ابو بکر سیدنا کہ ابو بکر ہی نے جڑے کدی نانے موڑیاں تے چائی رکھ لیا ہے کدی نواسے حسن موڑیاں تے چائی رکھ لیا ہے یہ ابو بکر ہی نے جی نے دسیا کہ جڑا امام حسن سید میرے موڑیاں تے ان دی صورت اپنے نانے نال رلدی ہے یہ دوان کوئی جڑی سجڑا پر لائی نہ سمجھ نہ آئی صدیق اکبر سرکار نے تو بہت دوڑ لگے تو آپ نے سارے صحابہ اہل رائے اہل شورا اکٹھے فرمایا اور فرمایا کہ میں ایک بندے کا نام سوچیا ہے کہ میرے تو بعد وہ خلافت کا بار اٹھائے تسی میرے انتخاب سے مطمئن ہو لوگ آخیا جی اسی تھوڑے انتخاب سے بھی مطمئن نہ تھوڑے طریقے سے بھی مطمئن نہ آپ نے فرمایا میں عمر کو تھوڑا والی تے عمران بنا دوں حضرت عمر فاروق جس وقت خلافت سے بیٹھے تو آپ نے مولا علی حضور کی ساری امت کا چیف جسٹس بنا چھوڑا فرمایا جنی دیر تک مولا علی مسجد چھوڑ کسی بندے کو رائٹ ہی نہیں اختیار ہی نہیں کہ وہ فیصلہ کرے فیصلے علی کریا کرے یہ صدیق حضرت عمر فاروق کے دور مولا علی چیف جسٹس ہے تیرا مطلب ہے مولا علی سرکار میں عمر فاروق نال اختلاف نہیں تسی کی سمجھتے ہو جی اختلاف ہوتا تو ذوالفقار حیدری نیام جوار نہیں ہونی ذوالفقار حیدری نیام تو باہر آنا تے فیصلے ہو جانے ہیں نہیں آئی دے دا مطلب ہے مولا علی مطمئن ہے مولا علی دے نوکر بھی مطمئن ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان صحابہ
دی آل نال عشق رکھو، حضور دی آل دے عشق نہیں بیڑے پار کرنے، لیکن رسول اللہ دے صحابہ دی بے ادبی کی دے اندر ہوئی، ان دے اندر آل دی محبت ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ حضور نے حضرت عمر فاروق نے اپنی شہادت دے وقت 6 بندیاں دی کمیٹی بنائی کہ اے 6 بندے ہو تسی، اے تینوں رل کے جہدے اتنے اتفاق کر لو ان امیر بنا لیا جے امت کا۔ انہاں 6 وچ مولا علی بھی شامل نے، 6 بندیاں دی کمیٹی وچ مولا علی بھی، حضرت طلحہ بھی شامل نے، حضرت زبیر بھی شامل نے، عبد الرحمن بن عوف بھی شامل نے جی۔ اس کمیٹی میں عبد الرحمن بن عوف بھی نے، اس کمیٹی میں حضرت عثمان ذو النورین بھی نے، اس کمیٹی میں مولا علی بھی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک کمیٹی فیصلہ کرنا سی کہ کون بعد میں امام بنے گا امت کا۔ مولا علی سمیت 6 بندیاں دی کمیٹی نے رل کے اتفاق کیتا ہے عثمان ذو النورین پہ، عثمان امام بن گیا۔ پھر حضرت عثمان نے 12 سال خلافت دی، مسلح سے گزارے، مولا علی ہر وقت عثمان غنی دے نال رہے، بلکہ شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہے جدو حضرت عثمان غنی دے گھر باغیاں نے حملہ کیتا ہے، حسن تے حسین انہاں دے گھر دے بوئے کے 12 پہ لے دے آئے۔ جتوں مرضی جا کے تصدیق کرا لو بھائی یہ گل ایویں ہو سی کہ حضرت عثمان غنی دے بوئے تے حسن تے حسین 12 پہ لے دے آئے۔ سجنا جدے بوئے تے 12 حسن تے حسین دے رو دی عظمت کا اندازہ کون لا سکتا ہے کہ عثمان کتنی بلند شخصیت۔ اے میرے دوستو عزیزو، اس تو بعد سب تو پہلے مولا علی کی خلافت کی بیعت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی شخصیت طلحہ، دوسری زبیر، پھر باقی صحابہ، اہل الرائے، اہل مدینہ، اہل شورا، اہل الوقت نے علی پاک کی خلافت سے اجماع فرمایا۔ اگر پہلے رائے صحیح نہ ہوندے تو مولا علی سرکار کو چوتھی باری انہاں والی تھان تے بہن دی لوڑ کوئی نہیں۔ آپ نے چوتھی تھان تے پہ کے دنیا والے دسیا ہے کہ جدوں میں آپ چوتھی من کے پہلے انترمن صحیح پیا مننا منن والے آؤ، تسی بھی علی دے نال کھلو، علی دے اگے نہ جاؤ۔ بھائی میرے بیٹی میری سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تو ہر برکت دے میرے بچیوں، اللہ اترا جڑا تسی لڑتے ہو نا کام علمی
ایمان موجود ہے جو ہے میرے دوستوں عزیزوں مولا علی فرماتے نے ساڈا عقیدہ ہے کہ امام مہدی جو پیدا ہونا ہے ساڈا عقیدہ ہے کہ امام مہدی جو پیدا ہونا ہے انہاں دی والد حسن پاک دی اولاد وچ ہونا ہے تو انہاں دی والدہ حسین پاک دی اولاد وچ ہونا ہے انہاں دے والد دا نام محمد ہونا ہے تے ماں دا نام آمنہ ہونا ہے مدینے وچ انہاں پیدا ہونا ہے انہاں دا نام محمد ہوئے گا اور محمد مہدی دنیا کو عدل اور انصاف نال مڑ بھر دے گا یہ اہل سنت والے ماتا عقیدہ ہے نا جناب امام حسن سرکار یہ وہ شخصیت نے جڑے سر تو لے کے سینے تک رسول اللہ نے کامل مشابہت رکھ دیا ہے یعنی حضور دی مکمل تصویر امام حسن دی تصویر نہ ملتی ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین ویسے ساڈا ایمان نے کیتا جے کہ رسول اللہ دا سارا گھرانہ ہی نور ہے الحمدللہ رب العالمین ساڈا تے ایمان تے کیتا ہے بڑے تو ہے نور تیرا سب ہے بلکہ میرے امام محمد رضا نے سمندر مقوزے چپاند کر چھڑے بندے سمندر دے ایران ہوں دے رہا بھئیے اسی کے عجیب سے اٹھکے آئے بازور آپ کی نور ہے لیکن کوئی نہ احمد رضا بیٹا سیدت مانا ہے بلکہ ساری نسل میں نور آپ چھڑے یہ سمجھے بندے دے آتے نا بابا جی سیدہ نکی آتے بابا جی احمد رضا دے بابا جی کسی آتے ہو سی جاتے ہیں نور واہ امام محمد رضا میں تیرے منر جو قربان ہو جائے کوئی سیانے میں چیز بھی آتے لیتے ہوئے بابا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کرتے کوئی سیانے مڑے میں بیچا کرتے ہیں بابا سوٹا میں بھی لگائی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کرتے بندے دے بندے نہ بابا پورا میں بھی سوٹا لگائی یہ بندیاں نے منر لگی
میارے احمد رضا دا میار الگ ہے میرے امام اللہ فرماتے ہیں تو ہے نور تیرا سب ہے کرانا میں گل سناتا رہنا بندیا کہ ایک سید زادہ امام احمد رضا دے گھر آئے تو انہوں نے منوایا تھا وہ خیرات مانگتے تھا میں لیاؤ بھائی خیرات لیاؤ جنہوں کی طرح خیرات نہیں ہوئے کیویں دے گی میں نہیں کر کے دے گی امام احمد رضا نہیں دیکھی انہوں نے پلیٹ رکھی تھاڑے پیسے رکھے سید بادشاہ نے اگے بھی تھے جنہیں لینے جی لے لو انہوں نے جتنے لینے تھے جو ایک روپیہ پڑھیا ٹر کے ان سوال ہے آج روپیہ کیوں نہیں لیتا وہ بھائیا آج روپیہ دے کے دین والے دا ہاتھ ہوندا ہے اٹھے لین والے دا ہاتھ ہوندا ہے تھلے احمد رضا سیدہ نے ایڈا مندا ہے کہ انہاں دین لگیا میں سیدہ دے ہاتھ تو اٹھے ہاتھ کرنا گوارا نہیں کیتا عشق و محبت اعلیٰ حضرت وہ یہ بیان ہے کہ حضور دیار لڑکی میں عشق احمد رضا کی ہے سیدہ نو عزت کرن کا بانڈ سیدہ کی عزت کرن دی بانڈ امام احمد رضا سنیا ہے وہ امام احمد رضا بوڑے ہو گئے تو بوڑے ہو گئے تو پھر وہ ٹور نہ سکتے پالکی بچ پہ کہ جدے مریداں یا دعوت جانا کدے سریدوں نے جانا ایک دن مزدور بلائے جب احمد رضا پالکی پہ کہ تھوڑا جہا سفر چند قدم ہی کیتا نا تے فرمایا پالکی اٹھا رکھو اللہ وہ ٹولی پالکی بندے اٹھا رکھی تے آپ تھلے اتر کے فرماتے ہیں تواڈے جو سید کون ہے امام احمد رضا کوئی سیدہ نے مننے دے تا سوال آ گیا فرمایا تواڈے جو سید کون ہے وہ مزدور چپ آپ فرماتے ہیں جیڑا بھی تینوں تیرے نانے دا واسطہ ہی دس تے سید ہے کون سید اس ویلے جیڑے مزدور سید ہے نا انہاں نے کہا کہ مولانا مزدوراں تو مزدوری کروائی نہیں ہے انہاں تو ذات نہیں پوچھی تھی اس بڑے امام احمد رضا فرماندے کہ جدوں میں پالکی چ بیٹھا میرے سونے نبی کی خوشبو آئی ہے خوشبو آئی ہے اللہ اکبر تائیں تے سادی فرماندے سید کسے بود کے ہوئے تاجبل حضور خلق محمدی بکرم مرتضی فرمایا سید دی نشانی یہ میں حضور نے اخلاق دی خوشبو بھی ہو دے بڑھواوے علی پاک دی سخاوت دی خوشبو بھی ہو دے بڑھواوے شجرے تے سجدہ دے پیچھے میں کھڑن پڑنا تو انہوں نے کردار ویکھی رہے پہلے دا کردار لڑتا ہے نبی تے علی نال کوئی خوشبو ہے او نالی پھر شجرہ ویکھا گے بھائی کام تے صحیح ہوں شجرہ بخاؤ اے عزیزو اے ساتھیو امام محمد رضا فرماتے سیدہ یہ تاریخ کی کتاباں گواہ نے آپ نے پاک لائی اللہ کے دوست سید نے پیران چ رکھی ہے فرماتے ہیں معاف کری سید زادیا یہ تیرے نانے قیامت والے نے میرے تو پوچھیا پر میرے پتر دے موڑیاں دے سوال ہوئے ہیں تو میں کی جواب دے سکتا
سونے ہونے ایک باری پالکی جو تسی کو جنہ تسا اٹھا کے لے آندا ہے اتنا میں تو چاہ کے لے جاواں دیتا احمد رضا دا عشق پورا ہوتا ہے پھر دنیا بیٹھے ہے جڑے آپ کلیاں نہ چل سکتے اس کے احمد رضا کو عشق نے اتنی طاقت دیتی ہے کہ اس سے سید کو بڑھ پالکی چھپایا ہے اور احمد رضا پالکی اٹھائیے اتنا بڑا عالم مجدد زمان مجدد وقت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس مزدور سید نے اپنے موڑیاں دے چاہیا ہے کہ سفر طے پہ کر دے عدیدہ نے وقار تاوی کہ کسی عاشق نے آتے ہیں کہ عشق کرتا ہے اپنی مرضی دے کمیں امام حسن کو حضور فرمایا میں سید وہاں دن بدو سیدہ دا روڑا پہ گیا آپ نے جن کا دو سید ہے دنیا کے دو نہیں سید وہ گال عدالت ہے تو جاجا کیا بھی دنیا پہ اپنی سیادت دے گواہ لیا ہو تو برکے نیان دن میں سید وہ ایک سید نالی بارلی دیکھ دے نالے کتا بندہ بھی کوئی وہ جاجو نہ پوچھا تک تو آنا کی ثبوت جنان کیوں میں سید ہے کیا ہو نہیں او اور بندے سیاڑے سے جاجو نہ کہہ گی وہ تا سان پتا کوئی نہیں کہ پڑھیا ساکے کوڑے پڑھے کی دوائی تا پڑھنے ہی سان دینا کو سمجھ آئیے کہ کوئی کر گیا تو یہ تا ساڑیاں آنکھاں دے سامنے پڑھے ہیں ان کی دوائی تا پڑھ ساڑا آگا پڑھ دے دینا تو دوجے تا سان کوئی نہیں پتا ہوگا تو پڑھے ہیں پڑھے ہیں دیدے ہے کیوں جان دے نہیں یہ تا ساڑی گلی چاہو پڑھے ہیں سانے تا دے پاک کے ویسے یہ تا ساڑے کوڑ پڑھے اور جڑی شیف پڑھ دی اکھا نہ لکھی ہو رہے ہو دی گواہی تے دیڑی پڑھ دی ہے اب میں پڑھنا ہے تو رہا گوشت صحیح ہوتا ہے تو اندر جی ساڑیاں آنکھاں دے سامنے دبا ہے کہ اللہ گرنٹی ہے بس صحیح ہے انہاں کہ جی ساڑیاں آنکھاں دے سامنے آبیندیاں پڑھ کے لہذا گرنٹی ہے بشا ہو رہی کوئی سمجھ آئیے گرنٹی کیوں گئی اور نازی نہیں میں کہیں پتا جن حضور کھوڑی چھپا کے فرمایا میں مہانا ابنی سید میرا پتر اصل سید ہے میں اس سید کی گال پہ کرنا کہ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں چلی تھی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب میں چلی تھی امام حسن بیٹھے سامنے ایک بندہ آیا تو گانا کٹا لگ پیا انہیں دنیا میں کہ سید کی لئے حوصلے اڑے ہوتے ہیں امام حسن کو گانا کٹا لگ مولا علی سرکار نے سب کرنے لگ پیا پورا کہنے لگ پیا جدو سافری تیل کی بڑاس کھا ڈلی کہ آپ اپنے نوکر کو فرمان دیں پہ روٹی کھوا توجہ ہے کہ نا عزیزہ نے دی وقار وہ گالیاں دینے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر اے یہ سادات
لسان العرب کے اندر علامہ ابن منظور نے لکھے، علامہ ابن منظور افریقی کی کتاب ہے لسان العرب، بندہ فقیر کو کتاب موجود ہے، ذمہ داری نال گل کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے لسان العرب۔ علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ سید کو ناتے کی کہ زیادتی نہیں کیتی جائے وہ بدلہ نہ لے ان سیدہ نے اے عزیزوں اے سید میں امام حسن ہے گال کٹن والے گالاں کڈیاں تے سید فرماتے نے روٹی کھوا دنیا دسیا نے بج رجیا ہوندا تے ساڈے نال لڑنا کوئی نہ سہ بھوکا انہیں سمجھ آئی گل سیداں دا مخالف ہوندا ہی ہوئے جڑا بھوکا ہوندا ہے جڑا رجیا ہوئے وہ کبھی سیداں نوں منن والا ہوندا ہے سیداں دا مخالف تے نہیں ہوندا حق کے عزیزاں میری وقار امام حسن نے سبق پڑھایا کہ یہ کوئی سکے اتر کوڑا انشاءاللہ اگر آپ کا منظور ہوا تو خواتین کی محفل میلاد ہو رہی ہے جامعہ مسجد سید